بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی جنتیں بنائی ہے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، جس کے نیچے نہریں بہتے ہوں گے۔ آئے مسلمانوں، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، وہ رب جس نے ہمارے لیے خوبصورت جنتیں بنائی ہے، جس نے ہمارے لیے جنت میں نہریں بنائے ہیں، باغات بنائے ہیں، اس رب کو ہم راضی کریں اور ہم جنت میں جانے کا اور داخل ہونے کا مستحق بن جائے۔ دیکھو یہ دنیا ایک خوبصورت وادی ہے، ایک خوبصورت باغات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنگلات بنائے ہیں، درخت بنائے ہیں، نہریں ہیں، علاقے ہیں، کھیت ہیں، باغات ہیں۔ یہ بہت ایک خوبصورت اور زبردست علاقہ ہے۔ یہ ہے ضلع بٹاگرام، منسیرہ ضلع بٹاگرام ہزارہ میں یہاں پر ایک علاقہ ہے گو کھڑگل، شاہ گئے کھڑگل علاقہ نام ہے۔ اس میں ہم آ چکے ہیں، ایک خوبصورت منظر ہے، جنت نما نظیر جیسا ایک منظر پیش ہو رہا ہے، جس میں خوبصورت پہاڑ بھی ہے، گھر بھی ہے، علاقہ بھی ہے، ہر طرح پہاڑوں کے اندر گھیرا ہوئے خوبصورت علاقہ ہے جس میں لوگ رہ رہے ہیں، اور نیچے نہر ہے، ایک بڑا پانی بھی گزر ہے، اور ساتھ سے پیک علاقہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر جنت جیسی زندگی نصیب فرمائی ہے، جنت نما جیسی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ تو وہ رب جس نے دنیا کے اندر ہمارے لیے اتنی خوبصورت علاقہ اور زمین سرسبز علاقہ، خوبصورت پھل پھول، یہ فروٹ، یہ میوے اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کے اندر فرمائی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سی زراعت ہے، ایک مثل ہے، ایک نظیر ہے، ایک مثال ہے اس جنت کی، جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، مجاہدین کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، پیغمبروں کے لیے، اولیاء کرام کے لیے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے، حفاظ کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنایا ہے، جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے، اس کا ایک ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی کی شکل میں دنیا میں ہمیں نصیب فرمایا ہے کہ مومنینوں اس کو دیکھ لیجیے اور اس خوبصورتی کو لطف اندوز کو آپ حاصل کریں اور آخرت کے لیے، جنت کے لیے تیاری کریں۔ یہ دنیا کی خوبصورتی ہم نہیں بول سکتے۔ ہم ایک علاقے میں جاتے ہیں، دور دیہات علاقوں میں، مری ہے، کشمیر ہے، سوات ہے، بڑاگرام ہے، ناران کغان علاقہ، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں سیر و سپاٹی کے لیے، تو لوگ مہینوں سالوں سال وہ اس کے ذکر کرتے ہیں، لوگ بات چیت کرتے ہیں، یادیں لوگوں کو تازہ ہوتے ہیں کہ ہم سفر پہ گئے تھے۔ تو یہ دنیا کی ایک مثال ہے، اصل جو ہمارے مقصد ہے، مطلب ہے، وہ جو اصل ہمارا ٹھکانہ ہے، وہ ہے جنت، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جنات تجری، ایسی جنات ہے جس کے نیچے نہریں بہتے ہیں، جس کے نیچے بہت سارے نہریں ہیں، باغات ہیں۔ اس جنت میں ہم سب جائیں گے کیسے؟ تو ہم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اللہ کے احکامات کو مانیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ دنیا کی خوشیاں، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کے سیر و سپاٹا ہم دور دور سے لوگ سفر کے لیے آتے ہیں، کیوں؟ ایک خوشی محسوس کرنے کے لیے، ایک لطف اندوز کرنے کے لیے، اور ایک نئی نئی جگہ سیر و سپاٹے کے لیے۔ آئی بھائی، آج موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیے، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کیجیے، اور آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پکا عزم کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صورت میں نافرمانی نہیں کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پہ ہم عمل کریں گے۔ تو جب یہ دو کام ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کے حکام پر ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہم مرنے کے بعد ضرور بضرور اس جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل ہونے کے اور لے جانے کے توفیق اور خوشیاں نصیب فرمائے، آمین، والسلام۔